حکومتی پارٹی کاغذوں میں تو جیتی ہے، لیکن حقیقت میں 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں جمہوریت ہاری ہے، اور اس سے بھی زیادہ کشمیر کی قوم ہاری ہے کہ آج ہم کیسے دنیا کو منہ دکھائیں گے کہ ہم ایک شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہے۔ میں ایک معمولی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک جماعت کے 6 لاکھ ووٹ ہیں اور 26 سیٹیں ہیں، دوسری جماعت کی 5 لاکھ ووٹ ہیں اور 6 سیٹیں ہیں۔ یہ ایک غیر نمائندہ حکومت جو آزاد کشمیر میں آئے گی، وہ کس طرح کشمیر کی کاز کو آگے بڑھا سکے گی؟ وہ جب کسی بین الاقوامی فورم پر جائے گی تو لوگ اس کی حقیقت سے واقف ہوں گے کہ یہ آزاد کشمیر کے عوام کی نمائندگی نہیں کرتی۔ جو بدنصیبی ہے وہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج ہمارا جو الیکشن کا عمل ہے وہ ریاست کے قبضے میں ہے۔ الیکشن کے عمل میں عوام کی رائے ثانوی حیثیت رکھتی ہے، عوام کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جو پاکستان مسلم لیگ نون پہلے دن سے ووٹ کی عزت دو کی بات کر رہی ہے، آج ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ راجہ صاحب نے جو 44 ٹکٹ دیے تھے ان میں سے 42 لوگ اپنے پیروں پر قائم رہے۔ بے پناہ دباؤ کے باوجود بھی انہوں نے جماعت سے بھی اپنی لائلٹی دکھائی، وفاداری کا ثبوت دیا، اور باوجود مشکلات کے، باوجود دباؤ کے، باوجود لالچ کے اپنی جگہ پر قائم رہے۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے سیاست کی، اور اس سے بھی بڑھ کر مسلم لیگ نون کا کارکن، مسلم لیگ نون کا ووٹر وہ بھی قائم رہا۔ اور آپ حضرات اس بات کے گواہ ہیں کہ جتنے بڑے جلسے پاکستان مسلم لیگ نون نے اس الیکشن میں کیے ہیں، جتنے پرجوش جلسے کیے ہیں، جتنا پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن متحرک تھا، کسی اور جماعت کا نہیں تھا۔ یہاں پر کیمپین آپ کو نظر آتی تھی، رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ بدنصیبی ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ اس کیمپین کی عکاسی نہیں کرتا جو آزاد کشمیر میں دیکھی گئی تھی۔ یہ جو کچھ ہوا اس کی ڈیٹیلز کچھ راجہ صاحب بیان کر دیں گے، لیکن معاملہ الیکشن کے دن صرف نہیں ہوتا، معاملہ ایک پری پول ریگنگ سے شروع ہوتا ہے۔ معاملہ جب کینڈیڈیٹس کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداریاں بدل لیں، جب کارکن کو اور عہدیداروں کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداریاں بدل لو، حقیقت تمہارے سامنے ہے، جب انٹرویو کیے جاتے ہیں اداروں کے دفتروں میں، جب ادارے ملوث ہوتے ہیں حکومتی پارٹی کے ٹکٹ بانٹنے میں، جب خبریں آتی ہیں، شہادتیں آتی ہیں کہ حساس اداروں کے اعلیٰ ترین افسر ملوث ہیں پیسے بانٹنے میں، ٹکٹوں کے فیصلے کرنے میں، امیدواروں کو ادھر ادھر کرنے میں، جب مصدقہ خبریں پیسے بانٹنے کی آتی ہیں، پیسے لینے اور دینے کی آتی ہیں، تو وہاں پر الیکشن کے عمل میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ وہاں شفافیت کہاں پر رہ جاتی ہے؟ یہ وہ عمل ہے جس سے الیکشن چوری ہوتا ہے، اور یہ ایک دفعہ پھر ہمیں آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں نظر آیا، اور اسی طریقے سے نظر آیا جو 2018 میں تھا، جو گلگت بلتستان کے الیکشن میں تھا، اور 25 جولائی کو آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں ہوا۔ یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے الیکشن کے عمل کو، جو عوام کا حق ہے، ایک آئینی حق ہے، ہم اس کو پورا کرنے میں ناکام رہے، اور ہم اس کو چوری کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ آج لمحہ فکریہ ہے تمام آزاد کشمیر کے عوام کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے،
آپ نے سلیکشن میں دیکھا کہ جو ایک اخلاقی اقدار ہوتی تھی، جو جمہوری اقدار ہوتی تھی، ان کو کس طرح تباہ کیا گیا اور ایک منصوبے کے تحت تباہ کیا گیا. اور تباہ کرنے والے کون ہیں؟ جو آج پاکستان میں حکومت میں ہے. آپ نے باتیں سنی ہیں جو حکومتی وزراء نے یہاں کی ہیں، آپ نے باتیں سنی ہیں جو وزیر اعظم صاحب نے یہاں پر فرمائی ہیں، آپ نے وہ عمل دیکھا ہے جو وفاق کے اداروں نے یہاں پر کیا ہے. کیا ہم ایک شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے؟ کیا ہم جو آٹونومی آزاد کشمیر کو دی گئی تھی ہم اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے؟ تو یہ جو سوسائٹی کے اندر ایک قدروں کو ختم کرنے کی کوشش ہے، جو ایک نفاق پیدا ہوا ہے معاشرے کے اندر. الیکشن تو ہو جائے گا، الیکشن اس کے بعد بھی ہو جائیں گے. آزاد کشمیر کا الیکشن ایک خاص ماحول کے اندر ہوتا تھا. میں سردار عبدالقیوم خان صاحب کا نام لوں گا، میں ممتاز راٹھوڑ صاحب کا بھی نام لوں گا. جس طرح 5 سال راجہ فاروق حیدر صاحب نے حکومت کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے پورے آزاد کشمیر کی تاریخ میں. انہوں نے ہمیشہ اخلاقی قدروں کو برقرار رکھا. آج ایک کھلا حملہ ہے آزاد کشمیر میں. جو سیاست کا ماحول تھا، جو سیاست کی روایات تھیں، ان پر ایک کھلا حملہ کیا گیا ہے. یہ چیزیں جلدی جلدی بہتر نہیں ہوتی. اور سب سے بڑھ کر وہی بات ہوئی جس کا ہمیں خدشہ تھا. جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے درمیان میں میڈیشن کروں گا. جو وزیر اعظم صاحب نے ورلڈ کپ جیتنے کے مترادف کہا تھا، وہ بات آج آپ کو نظر آئی ہے. ہم نے جب 370 پہ ہم نہ بولے، حکومتی وزراء نے کہا جی 370 کی کوئی بات نہیں ہے، پریس کو کہا گیا. آج آزاد کشمیر میں ایک ڈمی پرائم منسٹر لا کر جو باتیں کی جا رہی ہیں صوبہ بنانے کی، جو باتیں کی جا رہی ہیں ایک نیا راستہ ڈھونڈنے کی، وہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی جو قراردادوں کی نفی ہے، یہ کشمیر کاز کو کھونے کے برابر ہے. اگر ہم آج وہاں سے ہٹ گئے، ہم نے کشمیر کاز جو 74 سال سے اس موقع پر قائم ہے، ہم نے کوئی 2 طرفہ بات چیت ہندوستان سے شروع کر دی، تو پھر آپ یہی سمجھیں گے، ہم یہی سمجھیں گے کہ لائن آف کنٹرول پھر سرحد ہی سمجھی جائے گی. یہ کشمیر کے عوام کو قبول نہیں ہے. میں نے خود اس کیمپین میں دیکھا ہے، آپ سب نے دیکھا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت سے، کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق رکھنے والا کشمیری جو ہے وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ ایک کڑی ہے کہ پچھلے جو 2-2.5 سال میں ہم نے یہ کڑیاں ملتی ہوئی دیکھی ہیں کہ کس طرح امریکہ سے بات ہوئی، کس طرح ہندوستان سے ہماری بات چیت ہوئی، کس طرح اس الیکشن میں جو کچھ ہوا، جو باتیں کی گئیں، یہ سب کشمیر پر جو پاکستان کا موقف ہے، جو اصولی موقف ہے، جو واحد موقف ہے، جو کشمیر کا واحد حل ہے، یہ اس سے انحراف ہے. اور یہ کوئی کشمیری کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو آج جو پاکستان میں حکومت پاکستان کے صوبوں کو اپنا حق نہ دے سکی، ان کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے، وہ کبھی کشمیر کو اس کا حق نہ دے سکے گی. جو کچھ راجہ فاروق حیدر صاحب نے، ان کی کابینہ نے، ان کے MLAs نے پچھلے 5 سال میں کشمیر کے لیے حاصل کیا ہے، آپ دیکھیں گے اس پر ڈاکہ ڈالا جائے گا. ایک ایسے لوگ آج اقتدار میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو صرف پیسے کے بل بوتے پر حکومت میں آنا چاہتے ہیں. وہ آپ کی خدمت کے لیے نہیں آنا چاہتے، وہ کشمیر کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں آنا چاہتے، وہ کشمیر کے موقف کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں آنا چاہتے. ان کا واحد مقصد یہاں پر اقتدار حاصل کرنا ہے اور عمران خان کا جو ایجنڈا ہے کشمیر کے بارے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ کشمیر کے نوجوان، کشمیر کے عوام ان باتوں کو کبھی قبول نہیں کریں گے. ہم اس الیکشن کو مسترد بھی کرتے ہیں
جس کو کشمیر کے حقوق کو ڈاکہ بھی سمجھتے ہیں،